وہاں سے جو ہے ٹیلی پورٹ کرتے ہیں اور دوسرے سببہ کی طرف آپ کو وہ جاتے ہیں. اور جو تیسرا سببہ ہے وہ سببہ ایک ایسا سببہ ہے جہاں پر وہ ان کا ڈائلاگ ہوا ہے وہاں کے لوگوں سے. اور قرآن کے کچھ تفسیر میں جو تفاسیر کو لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے جگہ پہنچے جہاں پر وہ سدین کے درمیان پہنچے. سدین کے درمیان پہنچے تو یہ سدین کیا ہے؟ سدین کہتے ہیں دو بیریئر کو. یہ سمجھے یہ دو بیریئر ہے, اس کو سدین کہتے ہیں. تو وہ یہاں پہنچے اس دو بیریئر کے درمیان, اور وہ درمیان میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرکل بنا ہوا ہے جو دو اس سدین کو کنیکٹ کرتا ہے. تو جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کی مخلوق بول رہی ہے, وہ سننے کے لیے راضی نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے کہ وہ سننے کے لیے راضی نہیں ہے, لیکن کچھ تفسیر میں آتا ہے کہ ان کو ان کا لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اور وہ اس قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہاں جب ذوالقرنین پہنچے تو وہ لوگ سننے کے لیے راضی نہیں تھے. وہ بس اپنی کہانی اپنا قصہ سنا رہے ہیں کہ یا ذوالقرنین آپ ہماری مدد کریں, ہم آپ کو مال و دولت دیں گے, آپ میری جو ہے یاجوج و ماجوج سے حفاظت کروائیں. یہ ہمارے پلانٹس پہ آ کر کے فتنہ برپا کرتے ہیں اور ہمیں قتل کرتے ہیں ناحق. تو ذوالقرنین بولے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے, بس تم لوگ ہم لوگ کو میرے کو اپنے قوت سے, جسم کے قوت سے ہیلپ کرو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا اسی سورے میں کہ پھر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ مجھے تم آئرن کا شیٹس لا کے دو, لمبا لمبا شیٹس, اور تم مالٹن تم تانبا دو, کاپر لا کے دو میرے کو. اب اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جس گیلیکسی یا جس پلانٹ پہ گئے تھے وہ عجیبی سویلائزیشن پہ تھا, جب بھی ٹیکنالوجی تھا جہاں پر وہ لوگ آئرن کے شیٹس کو اس زمانے میں پریپیئر کر پا رہے تھے. اور تانبا کو پگھلانا, اس وقت تانبا کو پگھلانے میں کتنی محنت لگتی ہے اور کیا ٹیکنالوجی چاہیے ہوتا ہے. وہ تانبا کو پگھلا بھی رہے تھے اور اس شیٹ پہ اجھل بھی رہے تھے, یعنی ان کے پاس ایسا کچھ ٹیکنالوجی بھی تھا جس سے وہ تانبے کو آسانی سے اجھل بھی پا رہے تھے اس شیٹس کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ جو شیٹس کو اس طریقے سے اسٹرکچرڈ کیا جاتا ہے کہ وہ صدفین کے طرح دکھتا ہے. صدفین کہتے ہیں عرب میں, صدف کہتے ہیں شیل کو, ایک ایسا شیل جس کا دو منہ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ شنکھ دیکھے ہوں یا اسنیل دیکھے ہوں تو اس کا ایک کونا ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے, ایک اینڈ یہاں ہوتا ہے, اور وہ بیچ میں راؤنڈ 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 یہ ہوتا ہے. تو اس صدفین اسی کو کہتے ہیں کہ ایک اس کا اسٹارٹنگ یہاں ہو, ایک بند یہاں ہو, اور بیچ میں راؤنڈ راؤنڈ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کاپر شیٹ یعنی آئرن کا وہ صدفین کو پیک کرتا ہے ذوالقرنین, اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا تو اس کو پاش کر دے گا, اس کو توڑ دے گا. تو آخر صدفین کو پیک کرنے کا کاپر سے ہی کیوں, اور وہاں اتنا آئرن تھا کہ یاجوج و ماجوج اسی پلانٹ پہ کیوں آتا تھا. تو اس سے میرا اندازہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج اگر انگلش میں دیکھا جائے تو گوگ اینڈ میگوگ کہتے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس جگہ پہ وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر آئرن کی کوئی کمی نہیں ہے, کاپر کی کوئی کمی نہیں ہے. یعنی وہاں پر جو آپ کو جو میٹیریل وہ ورڈ ہے وہاں روبوٹک ورڈ ہے مینلی, وہاں سارے چیز آئرن کی ہیں, اس لیے تو وہ لوگ اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی تھے. تو جو میگوگ ہے وہ میگنیٹ کا کوئی مخلوق لگ رہا ہے میرے خیال سے, جو اٹریکٹ ہوتا ہے اس پرٹیکولر آپ کو ورلڈ میں جہاں پر آئرن کا سارا سامان ہے, کیونکہ آئرن کی پراپرٹی سے میگنیٹ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اللہ کی کوئی مخلوق ہوگی جو میگنیٹ کی ہوگی, میگوگ سے میرے کو لگتا ہے کہ وہ کوئی میگنیٹ کی مخلوق ہے جو آئرن کے مخلوق کے ساتھ اٹریکٹ ہوتی ہے اور وہاں کے ان کو برپا ختم کرتی ہے, وہاں قتل برپا کرتی ہے. تو آپ فزکس کا ایک لا ہے ایڈی کرنٹ, اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اگر کسی کاپر ٹنل کو, جو ٹنل ہوتا ہے, اگر اس پورے کاپر ٹنل کو اگر آپ کاپر سے بنائیں اور پیور کاپر سے ہو وہ, اور اس سے اگر آپ اس وزن یعنی اس ٹیوب جو کاپر کا ٹیوب ہے, اگر اس ہالو ٹیوب سے کاپر کے اگر اس کاپر کے ٹیوب کے ویٹ سے ہلکا اگر کوئی میگنیٹ اگر آپ گراتے ہیں تو وہ میگنیٹ کو گرنے میں بہت وقت لگتا ہے.
کیونکہ وہ کاپر کی پراپرٹی کیا کرتی ہے، اس میگنیٹ کو ریپل کرتی ہے. اگر مان کے چلیے کہ کوئی ایک ایسا وقت بن جائے جہاں پر وہ میگنیٹ رک سکے، تو اس ٹیوب کے اندر جانے کے بعد وہ میگنیٹ کو وہ ٹیوب آٹومیٹک جو ہے باہر پھینک دے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ذوالقرنین اس ٹنل کو کاپر اینڈ آئرن سے بنائے، تو جب یاجوج و ماجوج جو کہ میگنیٹ کے ہیں، وہ جب اس ٹنل میں گھستے ہیں تو وہ ٹنل اس جو آپ کو کاپر کا ہے اس کو ریپل کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب کوشش کرتے رہتے ہیں تو دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں، اور حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب سورج کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اب کل کیا جائے گا، اور وہاں پر سو جاتے ہیں. اور جب وہاں پہ وہ سوتے ہیں، ریسٹ موشن میں آتے ہیں جیسے ہی، تو ایڈی کرنٹ کے تھیورم کے حساب سے اگر وہ ٹنل میں اگر میگنیٹ اگر ریسٹ کر رہا ہے تو وہ ایڈی کرنٹ اس کاپر ٹنل اس کو واپس سے اسی جگہ پہ پھینک دے گا جدھر سے وہ گزرا تھا. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو یاجوج و ماجوج ہے واپس سے اسی پوائنٹ پہ پہنچ جا رہے ہیں جہاں سے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک عرصے کے بعد کاپر میں بھی اور آئرن کا اگر وہ شیٹ ہے تو آبویس سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں زنگ لگے گا، اور اس کی جو انڈکشن کی پراپرٹی ہے وہ بھی کمزور ہوگی. تو وہ ایک وقت پہ پاش توڑتے ہوئے، جیسے زنگ کیا ہوا زنگ لوہے کو انسان آسانی سے توڑ دیتا ہے، ویسے ہی اس کو پاش کرتے ہوئے وہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے، اور ہر اونچائی سے اترتے ہوئے دکھیں گے لوگ کو. اور قرآن کا ایک خوبصورت جملہ ہے